الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ غیر محرم عورتوں سے مصافحہ کرنا یہ بھی ایک بہت بری بیماری ہے جو مسلم معاشرے میں درائی ہے۔ وہ یہ کہ غیر محرم عورتوں سے لوگ اپنا تعلق جوڑتے ہیں، ان سے ہنسی مذاق کرنا، مصافحہ کرنا، یہ تمام چیزیں جائز سمجھی جاتی ہیں۔ اگر اس سے روکا جائے تو بہت سے گھرانوں میں ان باتوں کو برا مانا جاتا ہے۔ یہ ہمارے کھلیرے، پھپھیرے، ممیرے، چچیرے بھائیاں ہیں یا بہنیں ہیں، اس طرح کی باتیں کر کے شریعت مطہرہ کے احکامات کو فراموش کیا جاتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ خصوصاً کوئی فنکشن ہے، گھر میں تقریبات وغیرہ ہیں یا عید کے مواقع ہیں، تو ایک دوسرے سے ملنا جلنا، مصافحہ کرنا درست سمجھتے ہیں۔ جب ایک دوسرے کے گھر میں جاتے ہیں تو غیر محرم عورتوں سے مصافحہ کرتے اور مبارکباد کا تبادلہ کرتے ہیں، جبکہ ہمارا دین اجنبی عورتوں سے مصافحہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جو عورت غیر محرم ہے اس سے جو ہے ہاتھ ملانے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، لَأَن يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِّنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ۔ تم میں سے کسی ایک کے سر میں لوہے کی سوئی کے ساتھ مارا جائے تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ اس عورت کو ہاتھ لگائے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ السلسلۃ الصحیحہ للالبانی کی 226 نمبر کی حدیث ہے، اور صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو لوہے کی سوئی کے ذریعے اس کے سر میں سوراخ کر دیا جائے، کیل ٹھونک دیا جائے اس کے سر میں، وہ اس کے لیے بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ کسی غیر محرم عورت سے ہاتھ ملائے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورتوں سے بیعت لی تو وہ زبانی بیعت تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت سے مصافحہ نہیں کیا تھا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے غیر محرم عورتوں سے خلوت میں ملاقات کرنا، ایک مرد ہے ایک عورت، دونوں الگ الگ ایک جگہ اور کوئی نہ ہو، ملاقات کرے، بات کرے، خلوت اختیار کرے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ خصوصاً کسی تقریب کے وقت یا ایام عید میں کئی لوگ غیر محرم عورتوں سے خلوت میں ملاقات کرتے ہیں، جبکہ ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر الجوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والدخول علی النساء، تم غیر محرم عورتوں کے پاس جانے سے پرہیز کرو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو ایک انصاری نے کہا، ہے اللہ کے رسول، آپ الحم یعنی خاوند کے بھائی یا دیور کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحم الموت، دیور موت ہے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ شوہر جو ہے کسی عورت کا شوہر، اس کے جو بھائی ہیں
چاہے سگے بھائی ہوں، دیور ہو، جیٹھ ہو، یا جو ہے اس کے ففیرے، ممیرے، چچیرے، خلیرے، کوئی بھی بھائی ہوں، انہی کو الحمو کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگ بلا جھجک گھر میں آتے جاتے رہتے ہیں، اور اگر کسی عورت کا ان سے سامنا ہو جائے، گھر میں کوئی نہ ہو، تو بنسبت دوسروں کے فتنے میں ان کا فتنہ زیادہ ہے، بنسبت دوسروں کے فتنے سے ان کا فتنہ زیادہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عام طور پر آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی شک اور ڈاؤٹ بھی نہیں کر سکتا ہے، اور تنہائی کا فائدہ شیطان اٹھا لے گا اور دونوں کو گناہ میں ڈال دے گا۔ اسی لیے جب کسی صحابی نے کہا اللہ کے رسول الحم، یعنی خاوند کے جو بھائی ہیں، دیور وغیرہ یا دیگر جو ہیں، تو ان کے بارے میں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الحم الموت۔ کیوں؟ ہم موت ہے، ہو سکتا ہے دیور اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کی جو بھابھی ہیں وہ شادی شدہ ہیں، اگر کہیں شیطان دونوں میں وسوسے ڈال دے، آنا جانا گھر میں لگا رہے برابر، اور کوئی غلط کام کر بیٹھے، تو ایک عورت کی تو موت ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شادی شدہ ہے، لہذا اس کو زنا کی حالت میں اگر پکڑا گیا تو پھر اس کو رجم کر دیا جائے گا۔ الحم الموت، یہی معنی ہے کہ ہم موت ہے، اس سے بچے، جیسے موت سے ہم بھاگتے ہیں، ویسے ایک عورت کو چاہیے اپنے شوہر کے ان بھائیوں سے جن کا آنا جانا گھر میں ہمیشہ لگا رہتا ہے، ان سے ہوشیار رہیں، اور ذرا سا جو ہے اپنی نگاہ تیز رکھیں اور اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی ایسے مواقع ان کے ہاتھ لگ جائیں اور جس کی وجہ سے یہ کسی مسئلے کا شکار ہو جائے، اور جو بھی آفت آئے گی اس میں بیچاری عورت ہی کا نقصان ہے، قصوروار ہر اعتبار سے اسی کو ٹھہرایا جائے گا، چاہے اس کے ساتھ جبر بھی کیا گیا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگوں کا خیال ایسے ہو گیا، لہذا ایک عورت کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتی رہے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ ہرگز خلوت میں نہ جائے، کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ ہرگز خلوت میں نہ جائے، الا ومعها ذو محرم، الا یہ کہ اس عورت کے ساتھ کوئی اس کا محرم ہو، بھائی ہے، بیٹا ہے، شوہر ہے، باپ ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ ولا تسافر المرأة، ایسے کوئی عورت سفر نہ کرے، الا مع ذی محرم، مگر یہ کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی ذی محرم ہو۔ یہ حدیث مسلم شریف میں آئی ہوئی۔ اس حدیث کا بھی مقصد وہی ہے کہ اگر غیر محرم عورت کے ساتھ کوئی شخص تنہائی میں جائے گا تو شیطان دونوں کے درمیان فتنہ پیدا کر دے گا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب ایک عورت اور ایک مرد ہوتے ہیں تو اس میں تیسرا شیطان ہوتا ہے ان کو بہکانے کے لیے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو باتیں ہیں بہت عام ہو گئی ہیں، گھروں کے اندر کوئی روک ٹوک ہے ہی نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ سب مل جل کر ایک گھر میں رہتے ہیں، سارے لوگ ایک دوسرے کے آمنے سامنے پڑھتے ہیں، اس میں چاہیے جو خواتین ہیں، بچیاں ہیں، یہ اپنے آپ کو اندرونی حصے میں رکھیں، اور اگر بالفرض مان لے کوئی مہمان آ جاتا ہے جو غیر محرم ہے تو جو سیٹنگ روم جس کو کہتے ہیں یا دیوان خانہ کہتے ہیں، بس وہیں تک اس کی حد ہے، اس سے آگے وہ گھر میں نہ آنے پائے۔ بالفرض مان لے گھر میں اس کی پھوپھی ہیں، اس کی خالہ ہیں، اور بھی کوئی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ لوگ جو ہے دیوان خانے میں آ کر اس سے ملاقات کر لیں، لیکن یہ شخص
خلیری بہنوں، ففیری بہنوں، ممیری بہنوں کے سامنے ڈٹائی کے ساتھ گھر میں گھستا چلا جائے، ہنسی مذاق کرے، ایک ساتھ بیٹھ کر ایک دوسرے سے ہم کلام ہو، شریعت مطہرہ اس کی اجازت نہیں دیتی۔ یہاں سے ہماری عزتیں خطرے میں پڑ جائیں گی، اور کچھ نہ بھی ہو تو بھی ہم کو شریعت مطہرہ کو اپنانا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اسی میں ہمارے لیے خیر و بھلائی۔ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، بابا آدم کو جنت سے نکالا ہے اور وہاں سے وعدہ کر کے آیا اللہ سے کہ تیرے بندوں کو میں بہکاؤں گا، ہر طرح سے یہ بہکاتا رہتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ جو ہم لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں مشترکہ طور پر، اس میں بھی ہم احتیاط برتیں کہ ہماری خواتین اندرونی حصے میں رہا کریں، اور بیٹھنے کی جگہ جو ہے دیوان خانہ، باہر سے آنے والے کی آخری حد وہی ہونی چاہیے اگر وہ غیر محرم ہے، اور جو گھر میں محرم ہے اس سے وہیں ملاقات کر لیں اور وہیں سے اس کو جدا کر دے۔ اس کے لیے یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ گھر کے اندر ڈٹائی سے گھس جائے اور مستورات جہاں رہتی ہیں ان کے بیچ آئے جائے بات چیت کرے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ ہم لوگ ذرا بھی اس پر توجہ نہیں دیتے، سمجھتے ہیں یہ کیا ہے، ہمارے کردار پر شک کیا جا رہا ہے، ہمیں برا سمجھا جا رہا ہے۔ بھائی میرے برا نہیں سمجھا جا رہا ہے، بلکہ تم برائی کر بیٹھو گے، برے کردار کے حامل بن جاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، رسول کی باتیں ہیں، ان میں کوئی شک اور ڈاؤٹ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس سے محفوظ رکھے، ہماری عزتوں اور عصمتوں کو اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں، بہنوں، ماؤں کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہم خود بھی اپنی آنکھوں کو، اپنی طبیعت کو، اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہو جائے، مرد لوگ موجود ہیں، والد موجود ہیں، بھائی موجود ہے، بیٹا موجود ہے، اگر شوہر موجود ہے، ان کے رہتے ہوئے کوئی آ گیا کچھ باتیں پردے سے کر لیے تو کوئی حرج نہیں، اسلام اجازت دیتا ہے، بہت ضروری ہے تو، ورنہ تو چاہیے جتنا ہو سکے مردوں کے حوالے کر دیا جائے مسئلہ کہ وہی ان مسائل کا حل کر لیں۔ هذا ما عندي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔